خیر میں ان لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. سو یو کین سی دا سویلنگ اینڈ دا ٹینشن آن مائی فیس اینڈ میں کوئی 2-3 دن سے بالکل سو نہیں سکی بیکاز میں امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ اس قسم کی جو ہمارے ملک اور ہماری جو پاکستان کے جو ہماری جانور جو وہاں پہ ایک وائلڈ لائف تھی ان کے زندگی ان کی لے کے اور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اس قسم کی یعنی وہ تباہی مچا کر اور اس قسم کی کوئی ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کر سکتے ہیں. آئی کانٹ even imagine to be part of these kind of things. یہاں پہ مقصد جو ہے کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں ہے, کسی کی فیلڈ ہے یا کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک آن گوئنگ جو کنٹروورسی ہے جس کے ساتھ میرا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے, میرا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے, اس کے اندر میرے نام کا مس یوز ایک بار نہیں ریپیٹڈلی کیا جا رہا ہے. اور اس سے میرے نام کو جو ڈیمیج پہنچے گا, اگر اس کو ابھی اسٹاپ نہیں کیا گیا تو اس سے میرے نام کو بہت ڈیمیج پہنچے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں گوگل پہ جاتے ہیں, وہ فیس بک پہ جاتے ہیں, جب #Humera Asghar لاتے ہیں تو وہ میرا اپنا جو پچھلا اتنے عرصے کی جو محنت کا جو میرا جو کام کیا ہوا ہے, جو میری جو میری اچیومنٹس ہیں, جو میں نے اتنا عرصہ کام کیا ہے, وہ سب میرا کام نیچے دب جائے گا. اور ایسی جو نیگیٹو قسم کی جو کنٹروورسی ہے جس کے ساتھ میرا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہی میں آپ کو ایک چیز شیئر کرتی جاؤں کہ نہ ہی میرا کوئی وہ ٹک ٹاک پہ میرا کوئی اکاؤنٹ ہے, نہ میں نے کبھی آج تک اس کو یوز کیا ہے, وچ از ریئلی بیڈ. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے استعمال کرنا چاہیے, لیکن ایکچولی اتنا ٹائم نہیں ہوتا. FIA کی میں نے مدد لی ہے, میں کر چکی ہوں کمپلین, اور جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کو بہت جلدی جو میرے وکیل ہیں اور جو میری لیگل ٹیم ہے ان کو ایڈریس کرنے والی ہے. نہیں, میرا اتفاق سے ان سے کبھی آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. شی از اے فیمس ٹک ٹاکر, اور ان کا نام بھی جو ہے سہرش سعید ہے میرے خیال میں. خدا نہ خواستہ یعنی اللہ نہ کرے اب آپ مجھے گوگل کرنے کی کوشش کریں تو پھر وہ آگ والی اور وائلڈ فائر والی جو ہے پوسٹیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر آ جائیں, آپ ڈر کے بھاگ جائیں کہ یہ کون ہے. نہیں ایسا, مطلب آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل ان اس قسم کی شہرت کی میں حق بھی نہیں ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نیگیٹو میسج جو کہ ایک وائلڈ فائر فارسٹ کی ایک فائر ہے جو ہمارے پاکستان کا ڈیمیج کر رہی ہے, جو ہماری وائلڈ لائف کو جانوروں کا ڈیمیج کر رہی ہے, اس کے اوپر اس قسم کی ویڈیو بنا کے اس کو پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کرنا, اور اس کنٹروورسی کے اندر پاکستان کی تو ہوئی بدنامی لیکن میرا نام بھی بدنام کرنے کی پوری کوشش کی گئی. بالکل ٹھیک ہے. ڈیفینس فیز 6 میں فلیٹ میں مردہ پائی گئی اداکارہ حمیرہ اصغر کا ماضی میں دیا گیا ایک انٹرویو وائرل ہو گیا. پاکستانی ریالٹی شو تماشا گھر کے پہلے سیزن میں شرکت کرنے والی حمیرہ نے اپنی زندگی کے بارے میں انڈیپینڈنٹ اردو کو دسمبر 2022 میں ایک خصوصی انٹرویو دیا تھا جو اب سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. دوران انٹرویو مرحومہ نے اپنے گھر والوں سے متعلق تفصیلات شیئر کیں اور میں ہمیشہ اپنے بڑوں کو اپنے ساتھ لے کر چلی ہوں. میری امی ابو اور گھر والوں سے بہت اچھا تعلق ہے. اگر میں ان سے ملنے مہینوں گھر نہیں جاتی تو میری امی سے میرا رابطہ رہتا ہے. حمیرہ نے بتایا تھا کہ میری امی کو سب پتہ ہوتا ہے میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں, کس پروجیکٹ میں مصروف ہوں یا کہاں سفر کر رہی ہوں. فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. کریئر کی شروعات میں والدہ نے ٹوکا کہ ابو ناراض ہوں گے کہ گھر میں سب ڈاکٹرز ہیں تو تم کیوں آرٹ کی طرف جا رہی ہو, لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹی میں ٹیلنٹ ہے تو کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ مجھے آغاز میں مسئلہ ہوا لیکن بعد میں سب چیزیں میری منشا کے مطابق ہی ہوئیں. واضح رہے کہ حمیرہ اصغر کا تعلق لاہور سے تھا لیکن وہ کراچی شہر میں مقیم تھیں. پولیس نے ان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد سردخانے منتقل کر دیا ہے اور مرحومہ کے لواحقین سے رابطہ ہو گیا ہے. پولیس نے بتایا کہ خاتون نے 2018 میں فلیٹ کرائے پر لیا تھا. 2024 سے کرایہ نہ دینے پر مالک نے کیس کر رکھا تھا. پولیس عدالتی حکم پر فلیٹ خالی کرانے پہنچی تو دروازہ لاک تھا. پولیس دروازہ توڑ کر داخل ہوئی تو خاتون کی لاش ملی. واقعے کے بعد عدالتی بیلف نے فلیٹ سیل کر دیا جبکہ واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں.